मसीह खुदा के बाद मुबारक नाम में आपकी सलामती हो। जो लोग बाहर खड़े हैं, जगह है आगे, नौजवान जो खड़े हैं अंदर आ जाए, शाबाश भाई, आगे आ जाए, थोड़ा पास्टर साहब आगे आ जाए, आप किसी को कुर्सी दूसरे को दे। बैठ से बेटा साहब आगे आके बैठ, आगे शाबाश, आगे आके बैठ। पूरी तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ हो, क्योंकि हम बरकत के लिए आए। जिस तरह आपने जी भर के प्रस्तुत की, खुदा के नाम को इज्जत, उसके नाम को जलाल दिया, सारी इज्जत बुजुर्गी उसी के कदूस नाम को हम पूरी तवज्जो देंगे। जो हमने तलावत की है, सुनी है, कौन सा ज़बूर था जी? कौन सा ज़बूर था जी? ज़बूर 46 की तलावत हमारे लिए की गई और हम तवज्जो करेंगे और इस ज़बूर के बारे में और सीखने वाले होंगे। हमने पहली आयत से इस ज़बूर को बड़े ध्यान से सुना है, फिर गौर करें खुदा का कलाम जो नबियों के वसीला हम तक पहुंचा। खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है। हालेलुया। खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है। दाऊद कहता है खुदा मेरी पनाह है। पनाह किसको कहते हैं? पनाह किले, बादशाह अपने लिए किले बनवाते थे, अपनी पनाह गाहें बनवाते थे। आजकल के जो बड़े लीडर हैं वो अपने लिए बंकर बनवाते हैं जमीन की तह में, ताकि हम महफूज रहें। उस जमाना में किले बनवाते थे बड़े बड़े, जहां दुश्मनों का पहुंचना चढ़ना मुश्किल होता था, ऐसे किले बनवाते थे। मगर दाऊद कहता है मेरी पनाह, मेरा किला, मेरी छुपने की जगह कौन है? मेरा खुदा है। मेरा खुदा मेरी पनाह और मेरी कुव्वत है। जब आप यिर्मयाह नबी की किताब उसका 9वां बाब 23 आयत से पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, ना साहिबे हिकमत अपनी हिकमत पर, और ना कवि अपनी कुव्वत पर, और ना मालदार अपने माल पर फख्र करे, लेकिन जो फख्र करता है वो इस बात पर फख्र करे वो समझता और मुझे जानता है। तो यहाँ खुदा का खादिम कहता है खुदा मेरी कुव्वत है, मेरा जोर है, मेरा बाजू है। यानी खुदा मेरी कुव्वत और मेरा बाजू है। तो खुदा का कलाम ये बात सिखाता है कि खुदा हमारी कुव्वत है, और खुदा के लोगों ने, नबियों ने इस बात का इकरार किया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, इंसान की किताब में, मलाऊन है वो आदमी, जरा तवज्जो रहे मेरी तरफ, मलाऊन है वो आदमी जो बशर को अपना बाजू जानता। मतलब क्या है इसका? जो इंसान पर तवक्कल करता है, ये मुझे छुड़ाएगा, ये मेरे साथ खड़ा होगा, ये मेरी मदद को आएगा, ये मेरी मुश्किल में मेरे साथ होगा। तो इसका मतलब क्या है? जब हम किसी इंसान पर तकवा करते हैं, तवक्कल करते हैं, उसे अपना भरोसा या जोर मानते हैं, तो खुदा कहता है तुम शैतान हो। वो शख्स शैतान है
मलाउन शैतान के लिए इस्तेमाल हुआ है, जो बशर को अपना माबूद जानता है। तो खुदा का कलाम कहता है, दाऊद ने कहा खुदा मेरी पनाह है। हालेलुया। किसी को दाऊद कहता है, किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का भरोसा है, मेरा तवक्कल तो मेरे खुदा पर। हालेलुया। मुबारक वो लोग हैं जो खुदा पर तवक्कल करते और उस पर अपनी निगाहें लगाए रखते हैं। ये खुदा वादे करता है और खुदा वादों का सच्चा खुदा है। तो खुदा हमारी पनाह और कुव्वत, मुसीबत में मुस्तहिद मददगार, बर वक्त काम आने वाला, ठीक वक्त पर मदद करने वाला, ऐन वक्त पर बचा लेने वाला कौन है? वो हमारा खुदा है। वो क्या है? मुस्तहिद मददगार। जब आप ज़बूर 50 पढ़ेंगे और ज़बूर 50 की 14 आए, खुदावंद के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरा और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। 14 और 15 दो आयात मैंने ज़बूर 50 की पढ़ी। तो यहाँ यही बात खुदा का खादम कह रहा है, हमारा खुदा मुसीबत में मुस्तहिद, वक्त पर, ऐन वक्त पर काम आने वाला वो हमारा खुदा है। इसलिए हम किसी इंसान पर तकवा न करें, भरोसा न करें, अपनी दौलत पर, अपने घर पर, अपने अजीजों पर तकवा, तवक्कल, उम्मीद रखें तो अपने खुदा पर, और वो इस लायक है कि उस पर उम्मीद रखी जाए। हालेलुया, हालेलुया। बस थोड़ा सा हाजिर नहीं करा, हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं। खुदा का खादम कह रहा है, मुझे खौफ नहीं। इसलिए क्यों? कि वो मेरा पनाह है, वो मेरी कुव्वत है और वो मेरा मददगार, मुस्तहिद मददगार। तीनों बातों को बयान करके फिर वो कहता, इसलिए क्या है? इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं, क्या जमीन उलट जाए और पहाड़ समंदर की तह में डाल दिए जाए। दाऊद कहता है, इसलिए तो मैं कहता हूं कि मुझे कुछ खौफ नहीं, क्या जमीन उलट जाए। आप जमीन पर खड़े हो और जमीन उलट जाए, हाँ, अगर खुदा हमारे साथ है वो बचा सकता है। हालेलुया। हमारा खुदा हमें बचा सकता है और ये भरोसा है उस शख्स का जिसने खुदा पर तकवा किया, तवक्कल किया और खुदा ने भी उसे सरफराज किया और अपने बंदा सैमुएल से कहा, मेरे दिल के मुताबिक मेरा बंदा दाऊद मुझे मिल गया। हालेलुया। तो दाऊद कहता है, इसलिए मुझे कुछ खौफ नहीं, क्या जमीन उलट जाए, पहाड़ समंदर की तह में डाल दिए जाए, क्या उसका पानी शोर मचाए और मौज दंग हो। समुद्र में सुनामी आए, तूफान आए, समुद्र में से जलजले उठे, समुद्र शोर मचाए, जमीन पर जलजले आए और जमीन उलट जाए, इन सब बातों से मुझे खौफ नहीं। कौन कहता है? जो खुदा पर भरोसा रखता है, जो खुदा पर भरोसा रखता है। सुने बड़ी खास बात, इब्राहिम के बारे में खुदा ने आवाज देकर कहा, इब्राहिम, कहा ऐ खुदा फरमा, मैं तेरा बंदा सुनता हूँ। कहा अपना बेटा ले और उसे मेरे लिए सौंपनी कुर्बानी के लिए गुजरान, सौंपनी कुर्बानी, वो कुर्बानी जिसे काट कर जला देते हैं। चुप करके निकला, कोई गुजर नहीं किया, कोई बहाना नहीं बनाया, अपने बेटे को लेकर चला। 3 दिन का पैदल सफर, अमूरिया के पहाड़ पर जाना है। जब पहुंचा
پوچھا خدا یہ ہے، کہا تھوڑا آگے چل، جہاں پہاڑ پر گیا بچے کے بازو باندھ دیے، لکڑیاں رکھی، پتھر اکٹھے کیے، اوپر بچے کو رکھ دیا، بغل سے چھری نکالی اور چلا دی، چھری جیسے ہی گردن کے پاس آئی خدا نے آواز دی، ابراہیم اپنا ہاتھ روک لے۔ کیوں؟ ابراہیم کو اپنا بیٹا عزیز نہیں تھا۔ ابراہیم خدا پر بلیو ایمان رکھتا تھا، وہ مردے زندہ کر سکتا ہے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا، قوموں میں تو تیرے نسل وسیلہ نجات بنے گی۔ اس نے اعتبار کیا، اس نے ایمان رکھا۔ اگر خدا ہمیں اولاد دے، خدا ہمیں بیٹا دے، خدا ہمیں بیٹی دے، اور میں نے آپ سے لوگ دیکھے بچہ بیمار ہو گیا، بچہ مشکل میں ہے، بچہ پریشانی میں ہے، چل پڑ جا لوگا، کوئی گل نہیں، تھوڑی دیر خدا دے مجرم بن جانے ہیں پر بچے کو بچا رہی ہے۔ کیوں؟ خدا نہیں بچا سکتا، کیوں خدا نہیں جی نہیں میں نے بہت خدا تو ڈرنی پادری صاحب پر بچے دا مسئلہ ہی ہوئی زندگی دا، اس لئے میں جادوگروں کو جانا پہ۔ ابراہیم کہہ سکتا تھا اے خدا ایسا نہ کر، کہہ سکتا تھا خدا مجھے معاف کر دے، تو اس نے اپنی زبان نہیں کھولی۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری اولاد کی زندگی کا دار و مدار ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں میں اپنی اولاد کی پرورش کر رہا ہوں، سنبھال رہا ہوں، زندگی اس کی میری وجہ سے قائم ہے۔ کیا ایسا ہے؟ نہیں۔ داؤد کہتا ہے نہیں، ابراہیم کہتا ہے نہیں۔ ابراہیم ایمان رکھتا تھا خدا قدرت والا ہے، وہ مردے زندہ کر سکتا ہے، وہ اگر یہ بچہ ذبح بھی کر دوں گا وہ راکھ سے پھر پیدا کر سکتا، اس لیے وہ نہیں ڈرا۔ یہاں دیکھیں یہ بات داؤد کہہ رہا ہے، خواہ اس کا پانی شور بچائے اور معجزن ہو، پہاڑ اس کی تو بیانی سے ہل جائیں، ایک ایسا ذریعہ ہے جس کی شاخوں سے خدا کے شہر یعنی حق تعالیٰ کے مقدس مسکن کو فرحت ہوتی ہے۔ ہلیلویہ۔ اوپر ہم نے پڑھا داؤد نے پورا ایمان اور بھروسہ، اپنا توکل، اپنا بلیو دکھایا ہے، اور صرف زبانی خرچ نہیں، زبانی جمع خرچ نہیں۔ داؤد صرف زبانی خدا کی تعریف نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ جان دینے تک تیار رہتا تھا۔ ہلیلویہ۔ یہ کون نامقتول فلسطین جو زندہ خدا کی فوجوں کی فضیلت کرتا ہے، میرا خدا زندہ ہے، میں جاؤں گا اور اس کی گردن اس کے تن سے جدا کروں گا، کیونکہ اس نے میرے خدا کی توہین کی ہے۔ یہ غیرت ہے، یہ خدا کے لیے غیرت ہے۔ خدا کے لوگ ڈرنے کے نہیں ہیں، اور خدا کے لوگ گھبرانے والے نہیں۔ مقدسوں کو پڑھو، نبیوں کو پڑھو، جنہوں نے گیت گاتے ہوئے، ہنستے ہوئے اور بہادری سے اپنی جانیں دی۔ وقت قریب ہے، وقت قریب ہے، اور بتانا پڑے گا مسیحی زندہ ہے۔ ہلیلویہ، ہلیلویہ۔ ابلیس نے سر اٹھایا ہے، کلیسیا پر ہاتھ ڈالا ہے، کلیسیا پریشان ہے، مگر جو کلیسیا کے رہبر ہیں، کلیسیا قوم کے لیے رہبر، اچھے رہبر کا ہونا ضروری ہے۔ داؤد جیسے رہبروں کی ضرورت ہے قوم کو، بزدلوں کی نہیں۔ خدا بزدلوں سے کیا کرتا ہے؟ دن تک آواز ہی نہیں آتا۔ خدا بزدلوں سے کیا کرتا ہے؟ زور سے کیا کرتا ہے؟ نفرت کرتا ہے۔ خدا کو نفرت ہے اس شخص سے جو بزدلی کی زندگی گزارتا ہے۔ ہم اس ملک میں رکھے گئے ہیں، پیدا کیے گئے ہیں، یہ ملک
क्यों? हमारा खुदा जिंदा है, हमारा खुदा जिंदा खुदा है, उसने हमें यहाँ रखा। बहुत सारे लोग तकदीरें बांध रहे हैं, किसी मुल्क से टूट जाइए, किसी दूसरे शहर से टूट जाइए, अब हम क्या करें, मुल्क में मुश्किल है, मसीहों पर हाथ डाला जा रहा है, मसीहों को कत्ल करा जा रहा है, खादमों को कत्ल किया जा रहा है, कलीसिया में मुश्किलें, हाँ मानते हैं मुश्किलें हैं, भाग जाना, डर जाना, बुज़दिल हो जाना इसका हल नहीं, इसका हल हमारे खुदा के पास है। वो कहता है मेरे कभी हाथ के नीचे फरोतनी पे रहो, मैं तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करूंगा, अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी खुदा हमारी फिक्र करता है। एक तो दाऊद कह रहा है वो हमारा मुस्तहिद मददगार, हमें खौफ नहीं करना, हमें डरना नहीं, हालात से नहीं डरना, हालात कैसे भी हो जाए। यीशु ने क्या कहा था मत्ती की इंजील 5वें बाब में, यीशु ने कहा जब लोग मेरे सबब से तुमको लान तान करेंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम क्या करना? खुश होना, शादमान होना और खुशी से नाचना। हालेलुया। खुश होना, शादमान होना और खुशी से नाचना, क्योंकि तुम्हारा अजर आसमान पर बड़ा है। अजर लेने के लिए, अजर पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मत डरो, ये खुदा का कलाम हमें सिखाता है। हालात कैसे भी हो, हमारा खुदा हमारे साथ है, वो जो करेगा भला करेगा। आगे तूने क्या लिखा है? एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से खुदा के शहर यानी हक़ाना को, मुक़द्दस मस्कन को फरत होती है। खुदा उसमें है, उसे कभी जुम्मस ना होगी। खुदा सुबह सवेरे उसकी कुम्मत करेगा। कौमें जुट जलाई, सल्तनतों ने जुम्मस खाई। खुदा बोला, जमीन पिघल गई, लश्करों का खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। तो एक ऐसा दरिया है, यीशु मसीह के आने से 1000 साल पहले ये ज़बूर लिखा गया और उस वक्त वो कह रहा है एक ऐसा दरिया आने वाला है, एक ऐसा दरिया खुदा के पास है जिसकी शाखों से खुदा के शहर यानी हक़ाना के मुक़द्दस मस्कन को फरत होती। वो कौन सा दरिया है? वो कौन सा दरिया है? यीशु मसीह। यीशु मेरा बहता दरिया, यीशु मेरा बहता दरिया है। आओ उसमें डूबे, उसमें नहाए, उसमें चले। यीशु वो दरिया है जो खुदा के पास था जब दाऊद ने लिखा। इसलिए दाऊद उस ईमान से और नबूवत की सोच से ये कहता है एक दरिया ऐसा है जिसकी शाखों से खुदा के शहर यानी हक़ाना के मुक़द्दस मस्कन को फरत होती। खुदा के शहर, खुदा का शहर कौन सा है? यीशु मसीह का शहर, बुजुर्ग बादशाह का शहर यरूशलेम है, मगर खुदा का शहर नया यरूशलेम। कौन सा? नया यरूशलेम। मुकाशवा में लिखा उसके 12 दरवाजे हैं और उसके 12 दरवाजे और उसके दरख्त के पत्तों से, उस जिंदगी के दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा मिलती है। यीशु वो दरिया है जो खुदा से बहता है, जो खुदा की जात से बहता है और उसकी शाखें वो रसूल है 12, जो 12 दरवाजे भी हैं। उनके वसीले कौमों को शिफा मिली, कौमें बदल गई, कौमें खुदा में आ गई। तो यीशु वो दरिया है जिसको कहा गया है एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से खुदा के शहर यानी हक़ाना के मुक़द्दस मस्कन को फरत होती है। हालेलुया। इसलिए
جب وہی دریا بہتا بہتا سامریا میں آیا تو ایک عورت کنویں پر پانی بھرنے آئی. یسوع نے کہا مجھے پانی پلا. اس نے کہا تو یہودی ہو کر مجھے سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ جبکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے. تو یسوع نے کیا کہا سنیں. یوحنا کی انجیل 4 باب اس کی 10 آیت لکھا ہے یسوع نے جواب میں اس سے کہا اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اگر تو اس دریا کو جو خدا کی ذات سے بہتا ہے جانتی تو کیا کہا کرتی کہ وہ کون ہے یہ کون سا دریا ہے. اگر تو جانتی کہ وہ کون ہے اور یہ تو اس سے پانی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا. ہاللیلویا. تو ہم نے کیا پڑھا ہے ایک ایسا دریا ہے جس کی شاخوں سے خدا کے شہر یعنی نئے یروشلم حق تعالیٰ کے مقدس مسکن کو فرد ہوتی ہے. خدا اس میں ہے. یسوع نے کیا کہا جہاں میں ہوں گا وہاں تم بھی رہو گے. اور اس نئے یروشلم میں چراغ کی روشنی کی بلبوں کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ یسوع کے جلال میں اسے روشن کر رکھا ہوگا. اس لیے لکھا ہے خدا اس میں ہے اسے کبھی جنبش نہ ہوگی. جو خدا سے ڈرتا اس پر توکل کرتا اس پر بھروسہ کرتا ہے اسے کبھی جنبش نہ ہوگی. اس لیے یسوع نے کہا ہے بھائی آنکھیں بند نہ کریں آنکھیں نہ بند کریں مہربانی سے میری طرف دیکھتے رہیں. ذرا پہلے بھائی ڈینیل نے بہت ٹائم کم کر دیا میرا اور مجھے ڈانٹ سننی پڑتی ہے میسج لمبا ہو جائے اور پھر آپ لوگ آنکھیں بند کریں گے تو مجھے کچھ کرو. ذرا توجہ کیجیے تھوڑے وقت کے لیے زیادہ سیکھیں. ہاللیلویا. خدا ہمارا بہتا دریا اس کی ذات سے جو دریا بہا وہ یسوع ہے. اور یسوع نے کہا اگر تم مجھ سے مانگتی اور میں تجھے زندگی کا پانی دیتا اور تجھ میں سے ندیاں جاری ہو جاتی اور تو کبھی پیاسی نہ ہوتی نہ رہتی. ہاللیلویا. ایک ایسا دریا ہے جس کی شاخوں سے خدا کے شہر یعنی حق تعالیٰ کے مقدس مسکن کو فرد ہوتی. یہ اس کی شاخیں ہیں. ان شاخوں کی ہم شاخیں ہیں اور ہم سے قوموں کو برکت ملتی ہے اور خدا کے شہر کو سرفرازی ملتی ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. یسوع کے جلال کے لیے بہتے دریا کے لیے زوردار تالیاں جو بہتا بہتا ہم تک پہنچا. ہاللیلویا. خدا اس میں ہے. 5ویں آیت اسے کبھی جنبش خدا صبح سویرے اس کی امت کرے گا. قومیں جم جلائی سلطنتوں نے جنبش کھائی. وہ بول اٹھا یعنی خدا بولا وہ بول اٹھا زمین پگھل گئی. لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے. ہاللیلویا. لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے. اوپر ہم نے پڑھا ہے کہ خدا صبح سویرے اس کی قومت کرے گا. قومیں جم جلائی سلطنتوں نے جنبش کھائی. وہ بول اٹھا زمین پگھل گئی. لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے اور یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے. خدا کو جب غصہ آیا اس نے سدوم اور عمورہ دونوں شہر پلٹ دیے اور جلا کر راکھ کر دیے. اور پہلے ہی کئی سال تک خدا نے جب بابل کو برباد کرنا تھا اس وقت جس طرح دنیا کا بہترین جو ملک جس کو لوگ بڑی کہتے ہیں وہ امریکہ
تو اس زمانہ میں بابل جو شہر تھا اور جو فارق ملک تھا اس کا جو بابل شہر تھا بڑی اس کی عزت تھی. دنیا بابل کی طرف رخ کرتی تھی مگر خدا نے کہا بابل میں تجھے برباد کر دوں گا, ایسا برباد کروں گا کبھی تجھے کوئی دوبارہ نہ بسائے گا. اور مکاشفہ میں لکھا کہ تو عثمان پر بلند کر کے پھینکا جائے گا, ایسا برباد کیا جائے گا. بابل آج وہ عراق میں اس کے کھنڈرات موجود ہیں. اس کے بعد جس نے بھی تعمیر کرنے کی کوشش کی وہ دنیا میں نہیں رہا, ذلت اور رسوائی کے ساتھ برباد ہوا. بہت سارے بادشاہ صدام نے دعویٰ کیا تھا میں وہ شہر پھر آباد کروں گا. خدا نے اسے اور اس کی پوری نسل کو ختم کر دیا. یہ بائبل میں لکھا ہے. وہ بول اٹھا, زمین پگھل گئی, لشکروں کا خدا ہمارے ساتھ ہے, یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے. آگے لکھا ہے وہ زمین کی انتہا تک جنگ موقوف کراتا ہے. 52 برس عودیہ بادشاہ نے حکومت کی, اس کی حکومت میں ایک جنگ بھی نہیں ہوئی. 40 سال کے تقریباً سلیمان بادشاہ نے حکومت کی, اس کی حکومت میں ایک بھی جنگ نہیں ہوئی. وہ چاہے تو جنگوں کو موقوف کر دیتا ہے, وہ چاہے تو سلامتی میں جنگ جاری کر دیتا ہے. جو خدا کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں ان کی زندگی میں جنگیں نہیں ہوتی, ان کی زندگی میں سکون ہوتے ہیں, امن ہوتے ہیں. انہی گھروں میں سکون ہوتا ہے, انہی گھروں میں ایک دوسرے کا احترام ہوتا ہے جن گھروں میں خدا کا خوف ہوتا ہے, جن گھروں میں خدا کا ڈر ہوتا ہے, جن گھروں میں خدا موجود ہوتا ہے. وہاں جنگیں, لڑائیاں, جھگڑے, تنگ دستی نہیں رہتی کیونکہ وہاں مالک موجود ہے. تو یہی بات ہے, وہ زمین کی انتہا تک جنگ موقوف کراتا, وہ کمان کو توڑتا, نیزے کے ٹکڑے کر ڈالتا, وہ رتھوں کو آگ سے جلا دیتا. یہ جو جنگ لگی ہوئی ہے نا, بہت ساروں کو تو شاید پتہ نہیں, مگر جو خبر رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے. یوکرین اور رشیا کی جنگ بڑی شکل اختیار کر گئی ہے, اور دانشمندوں کا یہ اشارہ ہے یہ وہی جنگ ہے جس کے لیے کہا گیا ہے زمین ویران ہو جائے گی, بادشاہیاں اجڑ جائیں گی. اور یہ بہت بڑی جنگ ہے, ایٹمی شکل میں بدلنے والی. اس کے لیے لکھا ہے بائبل میں کہ لوگ کیا کریں گے, رائفلوں کے بٹ جو لکڑی کے ہوتے ہیں اکٹھے کر کے ان پر کھانا پکایا کریں گے. لکھا ہے بائبل میں ایک جنگ ایسی آنے والی ہے کہ لوگ ان چیزوں کو اکٹھا کر کے جو جنگ کا سامان بچ جائے گا جلا کر ان پر کھانے بنائیں گے. تو یہاں کیا لکھا ہے, خدا جنگ کروا سکتا ہے, خدا جنگوں کو موقوف کر دیتا ہے. اس لیے وہ فرماتا ہے وہ ان کی وہ زمین کی انتہا تک جنگ موقوف کراتا, وہ کمان کو توڑتا اور نیزے کے ٹکڑے کر ڈالتا ہے, وہ رتھوں کو آگ سے جلا دیتا. خاموش ہو جاؤ, جان لو میں خدا ہوں. ان ساری باتوں کو سن کر خدا کہتا ہے میرے حضور خاموش ہو جاؤ, اس بات کا اقرار کرو میں ہی خدا ہوں, میرے سوا کوئی خدا نہیں. خدا کہتا ہے میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں, میرے سوا کوئی چھڑانے والا نہیں. یہ خدا کا وعدہ ہے. اس لیے وہ کہتا ہے خاموش ہو جاؤ, جان لو کہ میں ہی خدا ہوں. میں قوموں کے درمیان سر بلند ہوں گا, میں ساری زمین پر سر بلند ہوں گا. وقت آنے والا ہے, آخری بادشاہت ہمارے یسوع کی ہے. ہلیلویا ہلیلویا. بہت جلد, میں ایمان سے بہت جلد دیکھتا ہوں
ہم پوری دنیا پر 1000 سال بادشاہی کریں گے. صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا پر ہم نے 1000 سال تک بادشاہی کرنی ہے. وہ کیسے؟ جب یسوع آسمان سے دار ہوگا، یسوع زمین لوگوں کو نظر آئے گا، لوگ استقبال کے لیے نکلیں گے، یسوع کوہ زیتون پر اترے گا اور پھر یسوع یروشلم میں شاہانہ شاہ بیٹھ جائے گا تخت پر. دنیا کے تمام بادشاہ اس کے پاس جائیں گے اور کہیں گے تو ہی عزت، عظمت اور بزرگی کے لائق ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے. پھر یسوع اپنے لوگوں کو انعام دے گا، کن کو؟ جنہوں نے زندگیاں یسوع کے قوم میں گزاری پوری دنیا پر حکومت کریں گے، خدا کے لوگ کریں گے. اور مقاصہ بھی بات میں لکھا ہے 1000 سال تک بادشاہی کرنی ہے. ہلیلویہ. میں تو کبھی کبھی پاسٹر صاحب سے کہتا ہوں میرا ایمان ہے عہدہ تو ملے گا. ہلیلویہ. میرا ایمان ہے اور جو ایمان رکھتا ہے اس کو ملے گا. جو ایمان رکھتا ہے اس کو کام ملے گا. جو کام آپ اچھا کریں گے نا اس دنیا میں، آپ کو اس سارے نظام میں وہ کام آپ کو دیا جائے گا. اور یہ بائبل میں لکھا ہے. ہلیلویہ. چھوٹا دن بنا کے زندگی میں گزارو، بڑی پلانی پہ کام کرو. ہم نے دنیا پر حکومت کرنی ہے. یسوع نے کہا تھا میری بادشاہی ایسی بادشاہی نہیں ہے، میری بادشاہی ازلی اور ابدی بادشاہی ہے. وہ ازلی بادشاہ ہے، وہ ابدی بادشاہ ہے. وہ بادشاہت کرنے کے لیے آ رہا ہے. بادشاہیاں ایسے ہی نہیں ملتی. بادشاہیوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے. اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں. خواہ زمین الٹ جائے، پہاڑ سمندر کی تہ میں ڈال دیے جائیں، خواہ اس کا پانی شور مچائے، موجزن ہو، ہمارا خدا ہمارے اس کی لاٹھی اور آسا سے ہمیں. تو آخری آیت بھی پڑھ، ساری زمین پر سربلند ہوں گا، لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے اور یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے. یعقوب کا خدا ہماری سٹارٹ بھی اس نے پناہ سے لیا. سٹارٹ اس نے کیا کہا؟ خدا ہماری پناہ ہے، اور کہتا ہے یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے. ہلیلویہ. اس سے اچھی کوئی پناہ نہیں ہے، اس سے اچھی محفوظ جگہ کوئی نہیں ہے. ہر وقت اپنے آپ کو خدا کے سایہ کے نیچے رکھیں. مت حالات سے ڈریں، مت مشکلوں سے ڈریں. مشکلیں خود ہم سے ڈرتی ہیں، ہمارا ایمان ہے. ہلیلویہ. میں نے بتایا 2010 میں نے کہا خدا مجھے شہادت چاہیے. جنون تھا اس وقت، تو خدا نے مجھ سے کہا میرا کام کر، میں نے تیرے لیے کام رکھا ہے اور ابھی تو نے اتنا کچھ نہیں کیا کہ تجھے شہادت ملے. شہید جو ہوئے میرے مقدسوں کو پڑھ، ان کے مطابق زندگی بنا اور پھر تجھے یہ رتبہ ملے. لوگ جو یسوع کے نام سے مارے جاتے ہیں، لوگ دکھ کرتے ہیں، لوگ ان کے لیے روتے ہیں، لوگ ان کے لیے پریشان ہوتے ہیں، مگر یہ رتبہ ملتا ہی کسی کسی کو ہے. میں کہتا ہوں مبارک وہ لوگ ہیں جو ان دنوں ابھی کچھ لوگ مرے، تو میں تو کہتا ہوں کبھی کاش خدا میں بھی تیرے ان لوگوں میں شامل ہوں. بڑی سے بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو، وہ دے گا، وہ دے گا. جو امید رکھتا ہے وہ اسے دے گا. خدا کیا ہے جی؟ ہماری پناہ. مصیبت میں مستحد مصیبت آتی ہے تو رونا شروع کر دو، آنسو بہانا شروع کر دو. میرے بارے میں بہت سارے سخت لوگ بولتے ہیں یہ بہت سخت ہے، یہ آنسو میری آنکھ سے بہے یہ مجھے اچھا نہیں لگتا. بڑے سے بڑا میرا نقصان ہو جائے، مجھے خدا نے مضبوط بنایا. ایک انسان کی آنکھ سے آنسو بہے خدا خوش نہیں ہوتا. یا ہم خدا سے خوش ہوں؟ نہیں.
आंसू हमारे क्यों बहे, बड़े से बड़े दुख को हमेशा दलेरी से बर्दाश्त किया करो, ये आंसू नहीं बहने चाहिए। हाँ, मैं अक्सर पास्टर साहब जानते हैं, एक तो मैंने मैसेज दिए बहुत पहले, आज से 12-15 साल पहले, कि आंसू मर्द और हम मसीह के लोगों के नहीं बहने चाहिए। हाँ, बहने चाहिए कब? दूसरों के लिए। कोई गुनाह में मर रहा है, बहाओ उसके लिए आंसू। हमारी कौम गुलामी में, कौम के लिए बहाओ, दूसरे के लिए बहाओ, अपने लिए आंसू ना बहाओ, अपने लिए हिम्मत रखो, हम जान देने तक वफादार हैं। हालेलुया, हालेलुया, खुदा के जलाल के लिए तालियां।